سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر رب محبوب کان یغیوب مالک رقاب امم فخر عرب و جم، پیغمبر پیغمبرہ رسول رسولہ سرکار سرکارہ شاہ شاہاں، انیس بے قصاں چارہ ساز تک مردہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوہر بار پر انوار میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند بمقصد درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو اعلانات کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے، خبر پہنچی آپ تک کہ آج ختم قادریہ شریف اور توشہ شریف کے فاتحہ کا اہتمام سنی مزاج میں یہ کہہ لیا جائے کہ اس سے بڑی مقبولیت کی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی، اور غوث اعظم کی وہ شخصیت ہے کہ غوث اعظم ہمیشہ نقد دیتے ہیں، ادھار نہیں رکھتے۔ غوث اعظم پکارو تو اسی وقت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے غوث اعظم نے 70 وعدے لیے۔ 70 وعدے میں ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ غوث اعظم نے کہا تھا، مولا جب میرا وسیلہ پیش کر کے تجھ سے کچھ مانگے تو تو فوراً دینا۔ رب فرماتا ہے غوث اعظم تمہارا چاہنے والا کوئی مجھ سے مانگے گا تو میں فوراً عطا کروں گا۔ تو آپ بس چند کلمات مجھ سے سماعت کریں، اس لیے زیادہ وقت آپ ختم قادریہ توشہ شریف کے فاتحے میں دیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان عمل کم کرتا ہے، بتاتا زیادہ ہے۔ انکم ٹیکس کا آفیسر اپنے لیے جوار ڈھونڈتا ہے اور کلائنٹ کو بتاتا ہے یہ ٹیکس جمع کرو، یہ ٹیکس جمع کرو، اتنا پرسنٹ ہوا، اپنے لیے وہ جوار ڈھونڈا رکھتا ہے۔ آپ کو بہت سارے علماء، بہت سارے فضلاء، بہت سارے حفاظ و قراء شورا سب بتاتے ہیں، لیکن شاید آپ دیکھتے ہوئے کوئی کر رہا نہیں کر رہا۔ لیکن ختم قادریہ کا پروگرام وہ ہے کہ سب سے زیادہ علماء ہی کرتے ہیں، جہلا بہت کم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت فائدے کی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے۔ تو آپ کے گاؤں میں ختم قادریہ کا پروگرام رکھا گیا ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، تو اس میں جو دعائیں مانگی جائے، جو نیت آپ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائے گا، غوث اعظم کے صدقہ و تحفہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ علی ابن حیدی غوث اعظم کے زمانے میں ولی ہیں، اور جب کوئی زمانے کا ہم عصر کا کوئی ولی ہو یا ہم عصر کوئی عالم ہو اور اسی ہم وزن اسی وزن کا عالم ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جلدی کسی عالم کو عالم تسلیم نہیں کرتا۔
علی بن حیدی بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن جب بارگاہ غوث اعظم میں آئے تو غوث اعظم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور اپنے سر کو غوث اعظم کے تلوے سے ملنے لگے۔ تو سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں علوی فصل، میہ مانے جانتے ہیں آپ، بادل، اور جب ٹکڑے ٹکڑے بادل ہوتے ہیں تو ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے۔ نبوی میں علوی فصل، علی سے علوی، نبوی میں علوی فصل بطول گلشن، فاطمہ زہرا بطول گلشن، حسنی پھول حسینی ہے چمکنا۔ سیدی سرکار اعلی حضرت کا نام جتنی بار لو اتنی ہی بار من میں عجیب سا سرور پیدا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، دوست احباب کو دیکھیں، علاقے میں دیکھیں، عالم و اکناف میں دیکھیں، چاروں سمت آپ دیکھیں تو آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ برائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آپ جب نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان مفاد پرست ہو چکا ہے، اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی گلا گھونٹنے میں اسے کوئی عار محسوس نہیں۔ انسان چغل خوری کرنے میں اول نمبر حاصل کرنے پہ لگا ہوا، برائی کی طرف وہ جا نہیں رہا بلکہ بھاگ رہا ہے۔ چاروں طرف آپ دیکھیں تو صرف اور صرف آپ کو برائی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اللہ کے رسول کی ہر دعا رب قبول فرمایا۔ آپ سوچو، پہلے کی قومیں جب گناہ کرتی تھی یا پہلے کے انبیاء کے امتی جب گناہ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بھیجتا تھا، اور حضرت جبرائیل آتے تھے اور اس پوری بستی کو اپنے ہاتھ کے پنجے سے مسل دیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل کو رب حکم دیتا، اے جبرائیل فلاں شہر فلاں علاقے فلاں نبی کے امتیوں پر عذاب مسلط کیا جائے، تو حضرت جبرائیل اپنے ہاتھ میں بستی کو رکھتے اور ایسی بستی کو پلٹ دیا کرتے تھے۔ لیکن سید المرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، ہم گنہگاروں کے نبی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو میرے امتی ہیں اگر وہ گناہ کریں گے مولا تو اے اللہ ان کی شکلیں نہ بگاڑنا، اے اللہ ان کی شکل جیسی تھی ویسی ہی رکھنا۔ حضرت نوح کی اور امتی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتی، آپ اور بھی انبیاء کی امتی کو آپ دیکھیں گے یا ان کے دور کے بندوں کو دیکھیں گے رب کے، تو جو گناہ کرتے تھے اللہ اپنے عذاب سے انہیں بندر بنا دیا کرتا تھا، اور وہ اسی شکل میں وہ انسان انتقال کر جاتا تھا۔ لیکن رب کے رسول فرماتے ہیں، اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں، اے مولا میرے امتی جب گناہ کرے مولا تو ان کے چہرے کی شکلیں بگاڑی نہ جائے، ان کا شکل ان کی بگاڑی نہ جائے، ان کے چہرے کی جو حیت ہے اس کو برقرار رکھی جائے، اے اللہ ان کے چہرے پر مایوسی نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت
میری امت جب میرے وسیلے سے گناہوں سے توبہ کرے مولا تو اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب میری امت پریشان حال ہو تو جب اغثنی یا رسول اللہ پکارے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے تو اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ظاہری زندگی میں حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے جب ظاہر ہوتے ہیں آپ پہلا ہی سجدہ کرتے ہیں اور آپ رب حب لی امتی رب حب لی امتی دعا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا رات بھر عبادت کر رہے ہیں اور ان عبادت کی کلمات یہ ہیں دعائیاں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ طٰہٰ و یاسین نبی، وہ بے کسوں کے کس نبی، وہ بے بسوں کے بس نبی، ہمارے اور آپ کے نبی، سب کے نبی جب دعا فرماتے اللہ کی بارگاہ میں تو بارہا یہ کہتے اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ایک مرتبہ نہیں 26,000 مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہے، اے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ آپ یقین جانو میدان محشر جب بپا ہوگا مصطفیٰ کریم سامنے کھڑے ہوں گے اور میرے آقا آنسو بہا رہے ہوں گے، امتی اپنے گنہگار اپنے گناہوں کو لے کر نادم و شرمشار ہوگا تو بتاؤ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں منہ کیا دکھائے گا؟ آپ سوچو ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارے روزے چھوٹ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا، حج ہم پر ہے کہ ہم حج کریں، ایمانداری سے زکوٰۃ دیں، ہم سارے ارکان اسلام کو ادا کریں، لیکن ہم کر نہیں رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میدان محشر میں ہم نبی کے نواسوں کو، کربلا والوں کو اور اپنے آقا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ تو ضروری ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور آپ یہ جانیے کہ یہ ساری برائیاں آج سماج میں ہیں یا ہمارے علاقے میں، ہمارے گھر خاندان میں ہے تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں، ہمارے دل میں حب نبی نہیں ہے، اپنے آقا سے محبت نہیں ہے۔ اگر خوف خدا دل میں ہو تو انسان زنا سے رک جائے، خوف خدا دل میں ہو تو انسان برائی سے باز آ جائے، خوف خدا دل میں ہو تو انسان کی نماز نہ چھوٹے، خوف خدا اگر دل میں ہو تو انسان سود خوار نہ ہو جائے، خوف خدا اگر دل میں انسان کے ہو تو ابھی ہفتہ بھر گزرا ہے، آپ دیکھیں ماہ رمضان میں کتنے لوگوں نے نہیں روزہ رکھا ہوگا۔ اگر سروے کریں اپنے گھر کے مطابق تو ماں بہنیں جو آج اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہیں اور کنیز فاطمہ بنی بیٹھی ہیں، آج وہی روزہ ہے جس کے گھر میں چار نوجوان ہیں وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہو؟ خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہے، عشق مصطفیٰ اس کے دل میں نہیں ہے، حب نبی اس کے دل میں نہیں ہے۔ آپ 5 دن دیکھے ہوں گے آپ کے بھیسوری کی مساجد میں، آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 روز تراویح میں بھیڑ ہوگی، 15-20 دن مسجدوں میں لوگ غائب رہے ہوں گے، لیکن 28 رمضان کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ ہوگی۔ آخر یہ لوگ 20 دن کہاں تھے؟ یہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کس زمین پر رہتے ہیں اور کس آسمان کے نیچے رہتے ہیں؟ تو آپ یہی کہیں گے جو پہلے دن آئے تھے تب بھی وہی اللہ کے بندے ہیں، آخری دن جو آئے ہیں وہی اللہ کے بندے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، حب نبی نہیں ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا ہو جائے اور نبی سے محبت ہو جائے وہ انسان کی نماز نہیں چھوٹا کرتی ہے، اس کے روزے نہیں چھوٹا کرتے ہیں، وہ انسان شریعت کا پابند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کئی جگہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کئی جگہ قرآن پاک میں جب بھی اس کا ذکر ہے تو اس کا ذکر ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور باتیں کرو تو سیدھی کرو، قولا سدیدا، باتیں کرو تو سچی کرو، یصلح لکم اعمالکم،
اور اپنے اعمال کو بہتر کرو، اور جب اللہ سے ڈرو گے، ایمان والو جب اللہ سے ڈرو گے، سچی باتیں کرو گے اور اچھے اعمال ہو جائیں گے تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا، تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ من یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق کی اس کے لیے اللہ نے بے شمار نعمتیں اتار دی ہے، اور وہی کامیاب اور کامران ہے اور وہ عزت والا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور باتیں سچی کرو، سیدھی کرو۔ آپ گاؤں میں اپنے حساب لگا لیں کتنے لوگ ہیں جو بات سچی کرتے ہیں۔ وقولوا قولا سدیدا، تو جب آپ دیکھیں گے تو ایسا جملہ ہے یہ کہ اس پر گفتگو کریں تو 3 گھنٹہ ہی کافی ہے۔ اصفیاء فرماتے ہیں، صوفیاء اعظام فرماتے ہیں کہ قولا سدیدہ کو جب دیکھا کہ سیدھی بات کرو، تو سیدھی بات کون کرے گا؟ اس کے لیے 3 راستے ہیں۔ پہلا نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ 3 نفس آ کر کھڑی ہو گئی، اور جب 3 نفس کھڑے ہیں تو پوچھ رہے ہیں بتا نفس امارہ میں مبتلا ہے کہ نفس لوامہ میں ہے کہ نفس مطمئنہ میں؟ یہ نفس امارہ کیا ہے؟ زنا سے بچ جانا، بری نگاہوں سے بچنا، غیبت بیانی نہ کرنا، شراب نہ پینا، سود و بیاس سے بچے رہنا، یہ نفس امارہ ہے۔ اور نفس لوامہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں، وہم و گمان نہ لائیں، اور اگر گناہ کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچا لیں، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ اگر شک ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے تو فوراً تائب ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، یا اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے رک جائے، یا وہ صرف اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے قدم اٹھایا، شاید وہ گناہ کی طرف اٹھ گیا لیکن وہ گناہ کی طرف اٹھا نہیں ہے، اس کی سوچ ہے کہ شاید اٹھ گیا ہو، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، باتیں سیدھی کرو۔ میں نے قرآن کی آیت بیان کی، تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خوف خدا ہر بندے کے اندر ضروری ہے، جس کی مناسبت سے، جن کے وسیلے سے، جن کے فیض سے آج جشن غوث الورا کے پروگرام میں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ خوف آپ کے دل میں دیا تھا کہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ کے دیکھیے کہ ایسا خوف شاید ہی کسی کے اندر ملے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں خیال آتا ہے، بھوک لگی، اب 17 دن سے بھوکے، کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں، زینے پر پہلا قدم رکھتے ہیں، بھوک زیادہ لگی ہے تو جلدی جلدی قدم بڑھ رہا ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ بتا تو کھانے کے لیے اتنا بے چین ہے؟ تو آپ اپنے قدم کو روک دیے اور ایک پیر پر ایک قدم پہ کھڑے ہو کر غوث اعظم نے 30 پارہ ختم کیا۔ حضرت امام شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں مکہ المکرمہ میں ہر کوئی طواف کرتا، اور جب رکن یمانی پر آتا یا ملتزم پر آتا یا چاروں طرف جب بھی وہ جاتا تو ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کرتا، لیکن ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا کہ اپنا دونوں ہاتھ خانہ کعبہ کے دیوار پر لگایا ہے اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں اپنے چہرے کو چھپایا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے اور اللہ سے عرض کر رہا ہے
اے اللہ میرے گناہ کو تو معاف فرما دے، اور اگر تو میرے گناہ کو نہ معاف فرمائے اور اگر میری موت ہو مولا تبارک و تعالی تو اے اللہ مجھے اندھا کر دے اور اندھا اٹھانا۔ جب یہ رونے کی آواز آئی تو جتنے حجاج تھے جو طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اس مطاف میں ہر کوئی اس نوجوان کی طرف متوجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہیں مزار شریف پر چلے جائیں یا آپ اپنی مسجد میں ہو یا کہیں ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اتنا بلک بلک کے رو رہا ہوتا ہے، اپنا دل اللہ اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ جو ہے جوڑ دیتا ہے اپنے آپ کو، کہ آپ اپنی دعا بھول کر اس کی دعا دیکھنے لگتے ہیں اس کی طرف، اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دل سے، اے اللہ یہ تجھ سے اتنا دل لگایا ہے مولا، پہلے اس کی تو دعا قبول فرما لے۔ ہر کوئی اس نوجوان کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن نوجوان کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے بخش دے، اور اگر نہ بخشے مولا تو الہ العالمین جب میرا انتقال ہو مولا، جب مجھے اٹھا تو اندھے بنا کر اٹھا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ جملہ سنا تو اندر سے خوف خدا بیدار ہوا میرے اندر۔ کالا کمبل وہ شخص اوڑھے ہوئے ہے اور میں پیچھے ہو لیا کہ یہ ہے کون۔ جب میں نے خانہ کعبہ کے باہر اس نوجوان کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، نام کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رب کھلائے رب سلائے، جن کی مرضی میں رب کی مرضی شامل ہے، وہ غوث اعظم کے دل میں جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ جتنے لوگ مطاف میں ہیں ہر کوئی غوث اعظم کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محفل ہے، آپ ہم یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ یہ نوجوان ٹیم جو موجود ہے، آپ حضرات جو موجود ہیں، ہماری ماں بہن جو موجود ہیں، اس کی بیماری صرف یہ ہے ہماری اور آپ کی کہ آج ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کو جنتی قرار دیا، اس کے باوجود سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے عمر فاروق ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرنے والے صدیق اکبر ہیں، سعد و سعید ہیں، حضرت مولا علی ہے، عثمان غنی ہے، جن کو اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ جنتی ہیں۔ اس کے باوجود رب کا خوف یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روئے جا رہے ہیں۔ جانتے ہیں آپ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کا معنی یہ ہے کہ جیسے آپ سبزی کاٹ رہے ہیں اور تیز دھاردار چھری ہو آپ کے ہاتھ میں، تو سبزی کاٹتے کاٹتے ڈر کہیں یہ نہ ہو کہ میری انگلی نہ کٹ جائے، اسی کا نام خوف ہے۔ آپ سمندر میں سفر کر رہے ہو اور یہ ڈر ہے کہ یہ سمندر طغیانی میں نہ بدل جائے، ہماری کشتی ہچکونے نہ لینے لگے اور ہم اس سمندر میں نہ ڈوب جائیں، اسی کا نام خوف ہے۔ اور خوف خدا کا نام یہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہو اور گناہ کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے اور وہ بندہ جہنمی ہو جائے، اس لیے خوف خدا بہت ضروری ہے۔ نفس مطمئنہ میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کتنا بہتر ہے، اس سے بڑھ کر اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، انسان خود اپنا گواہ ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہر کوئی اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق جیتا ہے، لیکن صحابہ نے زندگی
قرآن و حدیث کے تحت زندگی گزاری ہے، قرآن کے آئین میں زندگی گزاری ہے، حدیث مصطفیٰ کے آئین میں زندگی گزاری ہے، قانون اسلام کے آئین میں زندگی گزاری ہے، اور آج ہم نے اپنا آئین، اپنا قانون خود بنا لیا اور اپنے خود کے قانون کے آئین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ کو اپنے دلوں میں خوف خدا رکھنا ہوگا، آپ کو نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ جملہ یاد آتا ہے بار بار کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج نہ اللہ کا خوف دل میں ہے، نہ یہ شرم حیا ہے کہ جب میرے آقا قبر میں آئیں گے تو ہم میرے اپنے آقا کو منہ کیا دکھائیں گے۔ ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، حق پر قائم رہنا ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی جی لیں تو وہی انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ سنتے سب ہیں کہ خوف خدا ضروری ہے، عشق مصطفیٰ ضروری ہے، لیکن اللہ عمل کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے، اور جسے عمل کی توفیق دے دیتا ہے وہ بندہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کسی بھی گناہ سے توبہ کیا اور دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں تو لہذا آپ الحمدللہ کامیاب و کامران ہیں کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ آج ہمارے پڑوس میں، ہماری خاندان میں کچھ بچیاں ایسی ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس شادی کا پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس شادی ان کے ماں باپ کر دیں، ان کی یتیم ہیں، بے سہارے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم ان کا سہارا بنیں، ان غریب بچیوں کا علاج کروائیں، ان بیماروں کا علاج کروائیں، خاندان میں جو غریب ہیں، رشتہ دار میں جو غریب ہیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں۔ یہی خوف خدا، شرم نبی ہے، یہی رب کا فرمان ہے۔ آپ دیکھو حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو 3 روز روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے واقعات میں کہ 3 روز روزہ رکھنے کا عالم یہ ہے کہ آپ 1 گلاس پانی پیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ شام میں افطار کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، مولا علی کہیں سے شام میں جو کے آٹے لاتے ہیں، 1 روٹی فاطمہ زہرا بناتے ہیں اور دسترخوان بچ گیا، روزہ افطار کر رہے ہیں۔ اور آج عالم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں افطاری کا بہت سارا معاملات رہے، پھر بھی ہم لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ کثرت کے ساتھ آپ دیکھیے سن 2000 سے لے کر 2022 سے چلا، 23 میں انشاءاللہ دوسرا رمضان ملے گا اگر زندہ رہے تو۔ آپ سوچو کہ 22 سال میں کتنا بدلاؤ آیا کہ دن بدن روزہ رکھنے والے جو روزے دار ہیں اس کی کٹوتی اور کمی ہو کر 70% روزے دار ختم ہو گئے، 30% روزے دار بچے۔ اگر 1000 افراد گاؤں میں رہتے ہیں تو 250 لوگ بمشکل 300 لوگ روزہ رکھتے ہیں، 700 لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ اور اگر کوئی امام تیز ترار ہو اور مسجد میں الوداع کے دن کہہ دے یا کسی دن جمعہ میں اللہ رسول کا واسطہ مسجد میں ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ روزہ ہو کتنے نہیں، آپ بتاؤ کتنی شرمندگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مولوی تنخواہ والا ہے تو فوراً ذہن میں آئے گا نکلو باہر، تو بتاتا ہوں پہلے ہوگا مولوی صاحب بستر باندھو اور جاؤ، بہت بے عزتی کر لی آپ نے۔ یہی کہہ دیا جائے ہاتھ اٹھاؤ کتنے پورے روزے تھے اور کتنے 4-5 تھے، تو آدمی کہے گا مفتی صاحب لوگ بے عزتی پہ اتر آئے، اور یہی مجمع میدان محشر کا ہوگا۔
यही भीड़ होगी, यही लोग होंगे, यही खानदान वाले होंगे, यही बेटा बेटी होंगे, यही इमाम होगा, यही मस्जिद होगी, यही जमीन दिखाई जाएगी मैदान महशर में। तब पूछेगा रब का फरिश्ता, ये बता रब के बंदे तूने नमाजें कितनी पढ़ी है और तूने रोजे कितने रखे हैं, अफ्तार कितने किए हैं, सहरी में तेरी दुआएं क्या थी, तूने तरावीह कितनी अदा की है। जब रब तबारक व तआला सामने खड़ा होगा, रब के फरिश्ते होंगे, हजरत जिब्राइल होंगे, हसन हुसैन होंगे, आपकी औलाद होगी। तब रब फरमाएगा, ए मेरे बंदे बता, मैंने तुझे रिस्क दिया था, मैंने तुझे जिस्म दी थी, मैंने तुझे तमाम अमराज से महफूज रखा था, फिर भी तूने रोजे नहीं रखे। उस वक्त रब की बारगाह में क्या कहोगे? उस वक्त क्या ये कहोगे, ऐ अल्लाह तू मेरी बेइज्जती कर रहा है? ना ना, उस वक्त अपने गुनाह याद करोगे और ये सोचोगे, ऐ मौला मुझे एक पल का मौका दे दे ताकि मैं रोजे रख लूं जिंदगी भर का। लेकिन रब फरमाता है, ये तेरी मौत दायमी मौत है, अब दोबारा तुझे जिंदा न किया जाएगा, न पैदा किया जाएगा। आप सोचो, यहां कोई कह दे मस्जिद में तो बेइज्जती महसूस हो जाए, यही मैदान महशर में अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, फला इब्न फला हाजिर हो, हाजिर किया जाएगा। बता, तेरी उम्र 63 साल थी, तूने 7 साल बचपना का गुजारा है, ये बता तूने जिंदगी भर के रोजे क्यों नहीं रखे? तो हमारे आपके पास जवाब, इसमें ज्यादातर जो हमारी माएँ बहनें हैं माशाअल्लाह, वो रोजा रखती हैं, उनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है। वो तो अपने शौहर अपने बेटों से कहते, शर्म नहीं आती दिन में खाना खाते हो? मैं जमालुद्दीनपुर में 2014, 15, 16 में 3 साल तो ऐसी तकरीर की मैंने, बस मूढ़ी में आ गई बात। हमने कहा मेरा चले थे अभियान छेड़ दूं। लोगों ने कहा क्या? हमने कहा मेरा चले अभियान ये छोड़ दें कि जो रोजेदार माए बहने हैं वो घर में तिलावत करें, आराम करें, और जो रोजा नहीं है नौजवान या बूढ़ा, वो खुद खाना बनाए, खुद खाए। तो उसे एहसास होगा कि मई जून अप्रैल की गर्मी में रोजा रख कर चूल्हे में आग जलाना और रोजा रख कर आपको खाना बना के देना, ये कितनी शर्म हया की बात है जब इंसान लुक़मा तोड़ता है। कभी खुद ऐसा करके देखो, 4 दिन रोजा रहो, बीवी से कहो, माँ से कहो, बहन से कहो, माँ से कहो, दादी से कहो, अम्मा 4 दिन की छुट्टी है, खाना हम बना के देंगे, रोजा है। 4 दिन करो, होश ठिकाने में आ जाए। ये है ज़ुहद व इत्तिक़ा, इसी का नाम है परहेजगारी। आप सोचो हमारे दिल से खौफे खुदा कितना निकल चुका है, अभी हफ्ता भर नहीं हुआ, जायजा ले सकते हैं। हर कोई ईमानदार बन रहा है। ये तो सबसे बड़ी बेईमानी है कि अल्लाह के फरमान को ना माना। पूछा जाए, बता तो कुरान पढ़ा है, तूने रमजान शरीफ में कितने कुरान पाक खत्म किए, रोज कितने पारे पढ़ते थे? हमारे उस्ताद ने बहुत अच्छी बात कही थी। हमारे उस्ताद ने कही थी कि अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है और तुम चाहते हो कि मैं महीने में कुरान पढ़ूं गैर रमजान में, रमजान के महीने के अलावा, तो कहते मुझसे एक फार्मूला सीख लो। हमने कहा हजरत फार्मूला बता दे क्या है? कहा 1 रकत की नमाज में तुम 1 आयत पढ़ लो। 1 रकत की नमाज में 1 आयत पढ़ लो। इशा में 17 रकत है तो 17 आयत, जोहर में 12 रकत है तो 12 आयत है, असर में 4 रकत है तो 8 आयत है, मगरिब में 7 रकत है तो 7 आयत है। तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा जोड़ा तो कहा हुजूर, मैंने कहा ये तो 28 दिन में एक जो है मुकम्मल कुरान पढ़ा जा सकता है। कहा ये बहुत आसान नुस्खा है। क्या फरमाया? बहुत आसान नुस्खा है। और अब माँ बहनों ने रमजान में रख दिया है कुरान, अब 2023 में कुरान खोला है। हम आप हैं रोजी के लिए परेशान हैं, बीमारी में परेशान हैं। अल्लाह तबारक व तआला रात के 3/4 हिस्से में पहले आसमान पे नाजिल होता है और फरमाता है, ए मेरे बंदो, मांग, रोजी चाहिए कि दौलत चाहिए कि औलाद चाहिए कि इज्जत चाहिए कि शोहरत चाहिए कि जन्नत चाहिए कि बख्शिश व मग़फ़िरत चाहिए? उस वक्त हम सहरी के वक्त सो रहे होते और रब पुकारता है,
لیکن ہم مانگ نہیں رہے، ہمیں چاہیے نہیں. کیوں؟ ہمیں دوسرے کی تعویذ پہ بھروسہ ہے. لہذا ہمارے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے؟ خوف خدا. کیا ہونا چاہیے؟ میرے ساتھ مل کر بولے، کیا بولے؟ کیا ہونا چاہیے؟ خوف خدا. خوف خدا. خوف خدا جس کے دل میں ہو جائے وہ انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. صحابہ کے اندر کیا تھا؟ خوف خدا تھا. تابعین کے اندر کیا تھا؟ خوف خدا تھا. تابعین کے اندر کیا تھا؟ خوف خدا. اولیاء اللہ کیا رکھتے ہیں؟ خوف خدا. جس کے اندر خوف خدا ہو جائے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، وہ گناہوں سے بچ جاتا. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے، پاک پروردگار ہم سب کے دلوں میں مولا خوف خدا عطا فرما، حب نبی عطا فرما. اور جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ نہ پڑوسی سے جھگڑا کرے گا، نہ ماں باپ کو گالی دے گا، نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا. وہ وہی کرے گا جو شریعت کا حکم ہوگا، انشاءاللہ اسی طریقے سے اپنی زندگی وہ عمل کرے گا. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ متقی پرہیزگار آپ کو نگاہیں میں بہت کم دکھیں گے. اگر کوئی متقی ہے تو امام الاتقیاء حضرت بیمار ضرور عابدین، اور انہی کی آل میں حضرت غوث اعظم. اور سرکار غوث اعظم اتنے مالدار کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے 40 اشرفیاں آپ کو دی، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے 7 اشرفیاں بعد میں بھیجی، 9 بھیجی، 17 بھیجی. آپ 13 دن کے بھوکے ہیں، ماں نے اشرفی بھیجی، آپ پائے ایک ہی دن میں سب خرچ کر دیا. لوگوں نے کہا عبد القادر جیلانی 17 دن بھوکے تھے، ارے رکھ لیتے، آہستہ آہستہ خرچ کرتے. فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 1 لاکھ اشرفی دے دے تو میں ایک دن کے اندر سب راہ خدا میں قربان کروں. تو پتہ چلا سخی ابن سخی ہے غوث اعظم، ولی ابن ولی ہے غوث اعظم. تو سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج فاتحہ میں آپ شرکت کر رہے ہیں، توشہ شریف میں، ختم قادریہ میں. ختم قادریہ توشہ شریف کی فضیلت یہ ہے کہ آپ جو کچھ منت مان لیں ختم قادریہ میں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، تو بڑی پیر دستگیر غوث اعظم ہم آپ کا توشہ شریف اپنے گھر پہ کریں گے، تو آپ کا کام چاہے پہاڑ برابر کیوں نہ ہو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے. بارہا کئی خواتین خانقاہ پہ میرے آئیں، اور بامبے وغیرہ یا دلی یا ادھر ہریانہ وغیرہ پنجاب وغیرہ میں جانا ہوتا، کشمیر وغیرہ، جہاں میں ختم قادریہ میں شرکت کیا. بہت ساری ماں بہنوں نے کہا، نوجوانوں نے کہا کہ 17 سال سے اولاد نہیں ہے، 22 سال سے اولاد نہیں ہے. ہم نے کہا کرنا کچھ نہیں ہے، ختم قادریہ فلاں کے ہاں ہے وہاں آ جانا. وہاں پہنچے، ہم نے کہا 1 باٹل پانی لے لو، اور جو توشہ شریف دے رہا ہوں 11 دن کھا لینا غوث اعظم کے نام پہ. اس کا عالم یہ رہا کہ 2021 سے 2022 کے درمیان الحمدللہ 25 سے 30 ماں بہنوں کو اللہ نے اولاد سے نوازا غوث اعظم سے. یہ کمال مفتی صاحب کا نہیں، یہ کمال خانقاہ کا نہیں ہے، یہ کمال سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے توشہ شریف کا ہے. اس سے بڑا وظیفہ کچھ نہیں ہو سکتا اس معاملے میں. تو آپ اپنے مقدر پر ناز کریں کہ آج اجتماعی طور پر ماشاءاللہ ختم قادریہ شریف پڑھی جائے گی، اور آپ حضرات انشاءاللہ سماعت کریں گے. ابھی جب صلاۃ و سلام ہو تو فوراً آپ حضرات وضو کر بیٹھ جائیں، جو پڑھا جائے آپ سماعت کریں، پڑھیں بھی اس سے آپ جو آپ کو یاد ہو، جہاں تک ہو سکے. جب دعائیں مانگی جائے تو آپ رو رو کر دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ غوث اعظم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعا قبول فرمائے. میری ماں بہنوں سے گزارش ہے، آپ سے گزارش ہے، سب سے گزارش ہے، جس کے پاس اولاد نہ ہو، جس کے پاس روزی کی کمی ہو، برکت نہ ہو، جس کے گھر میں مریض ہو، جس کے گھر میں لگے کہ میرے بچے میری عزت نہیں کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی مرادیں اپنی منتیں اپنے دل میں حاضر ہو اور غوث اعظم کی طرف اپنا دل لگا لے اور دعا مانگے. انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا غوث اعظم کے صدقے دوپہر اللہ قبول فرمائے گا. اس لیے آج ایک دم خطاب کا موڈ نہیں ہے، میں نے صرف اپنے چند جملے یہ کہے ہیں
کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ غوث اعظم کے فرامین کو پڑھیں گے، آپ کے فرمان کو پڑھیں گے، ارشادات کو، تو زیادہ جو غوث اعظم نے توجہ دلائی ہے وہ یہی ہے کہ خوف خدا دل میں ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ آپ ظاہری زندگی پہ نہیں جائیں گے، بہت خوبصورت کپڑا پہنتے ہیں، بہت خوبصورت آپ ہیں، بڑی اچھی گاڑیاں رکھتے ہیں، اچھے بنگلے رکھتے ہیں، یہ مبارک ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کو باطنی ادائیں پسند۔ کپڑے کیسے ہیں یہ تو آپ کا پل بھر کا معاملہ ہے، آپ خوبصورت کتنے ہیں یہ تو اسکن کی پرابلم ہے، آپ مالدار کتنے ہیں یہ تو وقت کے حالات کا معاملہ ہے کہ حالات نے کروٹ لیا، امیر غریب ہو گیا، غریب امیر ہو گیا، یہ تقاضے ہیں، وقت ہے، گھڑیاں ہیں، یہ لمحہ ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں، چلتے رہتی ہے، سوئی رکتی رہی ہے زندگی کی، لیکن یہ باطن جو ہے جب سوئی بڑھتی ہے، وقت گزرتا ہے، سال گزرتے ہیں، لمحہ گزرتا ہے، زندگی کا جو ہے وہ ٹائم بدلتا ہے، تو جس کا باطن بہتر ہوتا ہے تو اس کے باطن میں نور پیدا ہو جاتا ہے، وہ انسان کا چہرہ چمکتا ہے، اس کی آنکھیں چمکتی ہے، اس کی پیشانی چمکتی ہے، اس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، اس سے دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار ہوتے ہیں جب اس کا باطن بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ابدال کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آج غوث قطب ابدال میں سب سے زیادہ جس کی مقبولیت ہے وہ ابدال کی پہچان یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، زیادہ وہ تسبیح نہیں پڑھتے۔ ایک وقت میں ایک زمانے میں 40 ابدال ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، 40 ابدال سے زیادہ 41 ابدال نہیں ہوتے، اور 1 ارب 1 کروڑ 1 لاکھ اللہ کے ولی ایک زمانے میں ہو سکتے ہیں، لیکن ابدال صرف 40 ہی ہوتے ہیں۔ اور ابدال پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ابدال اللہ ہمیشہ نہیں کرتے، ہمیشہ سجدے میں نہیں رہتے، ہمیشہ نفل نہیں پڑھتے، ہمیشہ وہ روزہ نہیں رکھتے۔ ابدال کی پہچان یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں یا علاقے میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ کوئی غریب ہے جس کے گھر میں کھانے کا نہ ہو تو جب غریب کو دیکھتے ہیں کھانے کا نہیں ہے، غریب ہے، تو اپنا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں، وہ ابدال ہے۔ دیکھتے ہیں ننگا، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اپنا کپڑا اٹھایا اسے دے دیا۔ دیکھتے ہیں پریشان حال ہے تو اپنی آسائش و زیبائش کا سامان اٹھایا اور اس غریب کو دے دیا۔ قوم کی خدمت اور قوم کا درد اور امت محمدیہ کی بہتری کے لیے قدم اٹھانا اور قوم کی عزت و آبرو کے لیے قدم اٹھانا، یہ ابدال کا کام ہے، یہ ابدال کا کام ہے۔ تو آپ اپنے باطن کو بہتر کر لیجئے، اپنا باطن۔ جب ظاہری زندگی تو سب جانتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، باطن جانیے کہ آپ کا دل جب خود سے کہے تو نے آج کام بہت اچھا کیا ہے۔ کسی کو بھیسولی میں کسی بچی کو 10,000 روپیہ کسی کے ہاں شادی میں دینا ہے تو ہم 4 لوگ لے جاتے ہیں ساتھ میں، تاکہ ہم نہ کہیں تو لوگ کہیں فلانے نے فلاں کی لڑکی کی شادی میں 10,000 روپیہ دیا۔ پرچار کون کرے گا برادری میں؟ اور ضرورت پڑی تو اس کے باپ سے بھی کہہ دیا جاتا ہے تم اپنے اوقات بھول گئے، تمہاری بیٹی کی شادی کی 10,000 روپے دیے تھے۔ وہ بچیاں جب جانتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں روتی ہیں، اے اللہ مجھے موت دے دے، چندے کی شادی سے، چندے کے پیسے سے میری شادی۔ یہ ظاہری زندگی ہے۔ باطنی زندگی یہ ہے کہ بغداد شریف میں ایک غریب بچی ہے، عمر زیادہ ہے، رشتے نہیں اس لیے کہ غریب ہے، آنے والا آتا ہے 50 سال کی عمر ہے، لفافہ دیتا ہے، تھیلی دیتا ہے اشرفیوں سے، کہتا ہے تمہاری گھر میں بچی ہے، شادی کی ضرورت ہے، لہذا یہ اشرفی خرچ کرو، شادی کرو۔ پوچھا بتاؤ نام کیا ہے؟ کہا بتانے کا حکم نہیں ہے، دینے کا حکم ہے۔ زندگی بھر دشمنی کی، صرف غوث اعظم نے اتنا کہہ دیا تھا اے نوجوان تو گانا مت گانا، تیری آواز تو بہت اچھی ہے، نعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ نوجوان کہا کہ اپنا کام آپ کریے، مجھے گانا پسند ہے۔ 30 سال اس نے گانا گایا، 30 سال بغداد۔ جیسے آج آپ کے مولانا راشد صاحب قبلہ، مولانا ساجد صاحب قبلہ، مولانا منصور صاحب قبلہ
علاقے کے علماء کہتے ہیں یہ کام نہ کرو تو چڑھ کر آپ وہی کرو اور کہو مولانا آپ کا کام ہے آپ کرو میں اپنا کام کروں گا. تو غوث اعظم سے بھی نوجوان نے کہا تھا میرا کام ہے گانا گانا میں گاؤں گا, آپ کا کام ہے جو آپ کرو. اتنی برائی غوث اعظم کی کریا کہ جب چائے خانے پہ بیٹھتا کہتا ایک عبد القادر جیلانی مجھے سدھارنے پہ لگے ہیں. جب کہیں ہوٹل پہ بیٹھتا وہاں برائی کرتا, چوراہے پر بیٹھتا وہاں برائی کرتا. آخر جب اس کی عمر غالباً 60 سال کی ہو گئی, وہ بیمار ہو گیا, آواز اس کی ساتھ نہیں تھی, گلا بیٹھ گیا, تو کیا دیکھا غوث اعظم قبرستان سے گزر رہے ہیں. غوث اعظم دیکھ رہے ہیں کہ ایک راستے پر ایک نوجوان پڑا, اس کے چہرے پر مکھیاں پڑی ہیں. غوث اعظم نے جب اس کے چہرے پر دیکھا تو آپ پہچان گئے. آپ فرماتے یہ تو وہی نوجوان ہے جو گانا گایا کرتا تھا. غوث اعظم حجرے میں جاتے ہیں, اپنے خادم کو بلاتے ہیں, کہا یہ اشرفی کی تھیلی لو, فلاں قبرستان میں فلاں روڈ پر ایک غریب بیمار پڑا ہوا ہے, لے جا کر اس کو یہ اشرفی کی تھیلی دے دو. اور سنو کوئی اگر وہ پوچھے تم سے کہ کس نے بھیجا ہے تو کہہ دینا کہ دینے کا حکم ہے, نام بتانے کا حکم نہیں ہے. تو جب اسے غوث اعظم کے غلام نے دیا تو وہ بیدار ہوا. وہ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے اپنی جوانی گزاری ہے بغداد میں, بڑھاپا گزار دیا ہے, بغداد میں کوئی ایسا سخی نہیں ہے, اتنا بڑا کوئی دلوالا نہیں ہے کہ غریب کی کوئی پورے شفی بھر تھیلی دے دے میری مدد کر دے. کہا ایک ہی ہے جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے, وہی میری مدد کر سکتے ہیں. اٹھا اور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر آ گیا. غوث اعظم نے جب دیکھا کہ میرے پاس چل کر آیا ہے تو غوث اعظم کو سلام کیا. غوث اعظم نے جواب دیا. غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے. غوث اعظم کے قدم میں گر گیا, عرض کرتا سرکار آپ نے اتنا دیا ہے, جب آپ اپنے دشمنوں کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں جو آپ کی زندگی بھر برائی کیا ہو, آپ سے حسد رکھا ہو اور آپ کا دشمن ہو اور کھلا ہوا دشمن, جب آپ نے دشمن کو اتنا دیا ہے تو جو غوث اعظم کا چاہنے والا ہوگا تو غوث اعظم آپ اس کو کتنا دیتے ہوں گے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں جو آتا ہے مجھ سے جو مانگا کرتا ہے میں ادھار نہیں رکھتا, اسے نقد دے دیا کرتا ہوں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پرانے جھگڑے کو بھول جائیں اور اپنی محبت کے قدم کو بڑھائیں. یہ نہ دیکھیں فلاں دادا کو فلاں کے دادا نے ڈنڈے سے مارا تھا, لاٹھی سے مارا تھا. آج 18 سال سے 25 سال کے نوجوانوں میں گاؤں کا معاملہ, بوڑھوا اتنا زیادہ زہر بھر دیتے ہیں, کہتے ہیں تجھے یاد نہیں تیرے دادا کو اس کے دادا نے مارا تھا. اس کو لگتا ہے اچھا اب میں جو ہے وہی کام کروں گا جو آج کے زمانے کی حکومتیں کرتی چلی آ رہی ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو یہ ہونا چاہیے, یہ ہوا تھا تو یہ ہونا چاہیے. لہذا بدلے کی بھاوناؤں سے آپ بچو. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جبریل امی سے کہا تھا اللہ نے تجھے عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے. ہاں اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ آپ رب چاہتا ہے کہ جو نبی کے دشمن اور حاسد ہیں کہیں کے بھی رہنے والے ہوں, چاہے طائف ہو چاہے کوئی بھی علاقہ ہو, آپ حکم دے دیں تو اللہ نے میرے اندر اتنی طاقت دی ہے کہ میں پوری بستی کو اپنے ہاتھ پر لے لوں, اپنی اس ہتھیلی پہ لے لوں اور مسل کر رکھ دوں. میرے آقا نے فرمایا ہے جبرائیل میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, دعا کیا تھا رب کی بارگاہ میں, اے اللہ انہیں تو ہدایت دے دے, آج تیرے نبی کے دشمن ہیں کل تیرے نبی سے محبت کرنے لگے. اے اللہ یہ بھی سچے پکے مومن اور مسلم ہو جائیں. تو حضرت جبریل نے آمین کہی تھی. آج مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ عمل کرنا ہے اور اپنے دشمن کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے اور اپنے تمام حسد کو بھول جانا ہے, پچھلی باتوں کو بھول جانا ہے. تو وہی انسان کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کھڑے ہو کے آپ حضرات صلاۃ و سلام پڑھیں.